دیندار لوگوں کو، یعنی جن کے شعور، اخلاق اور عمل کی تمام پرداخت وہ دین کے زیر سایہ ہوئی ہو، ان کو اس سوال کا سامنا بہتیرے علوم کا مطالعہ کرتے وقت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی دینی افادیت کیا ہے، یا اس شغل میں، اس علم میں، اس فن میں دینی ضرر کا تو کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو شخصیت کی دینی بناوٹ کو ہی متاثر کرتے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے جمالیاتی ذوق کی تربیت کرتے کرتے دین جو ہماری اخلاقی اور اعتقادی ساخت طلب کرتا ہے، اس ساخت، اس تعمیر ہی میں رکھنا پڑ جائے۔ تو اس کے لیے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ دینی شخصیت میں ضرر چھوڑنے والے اثرات خود دینی علوم کے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ خود آدمی قرآن پڑھتے ہوئے بھی دینی شخصیت کو مسخ کر لینے کا کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب یا کر سکتا ہے۔ تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر شعور پورا کا پورا، یعنی حقیقت کے بارے میں، حق و باطل کے بارے میں، بنیادی اخلاق کے بارے میں، عبادات کے تناظر میں اپنی ایمانی تسکین کے ساتھ یکسوئی حاصل کر چکا ہے، تو پھر اس کو اسی شعور کے جو اپنے ایمانی جوہر کو ابھار کر عمل میں لا چکا ہے، اسی شعور کے ضمن میں پائے جانے والے ذہنی اور ذوقی مطالبات پر کان دھرنا مضر نہیں ہو سکتا بلکہ مفید ہوگا۔ لیکن جس شخص کے شعور کا قوام ایمان کے سبسٹنس سے نہ ہو، جس کی اخلاقی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ دین پہ نہ ہوئی ہو، جسے عملاً، اخلاقاً اور ذہناً اللہ کی طرف ایک ارادی اور کامل یکسوئی کا جس نے فیصلہ نہ کر رکھا ہو، اس کے لیے پھر ہر علم مضر ہو سکتا ہے، ہر شغل نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو شاعری پڑھنا یا ادب پڑھنا یا فلسفہ پڑھنا یا دنیا کو کھولنے کے بارے میں کوئی صحیح یا غلط علم پڑھنا، یا عقل کو اس کے متداول مزاج کے یعنی متداول طریقے کے مطابق مطلب نمو پانے کا سامان فراہم کرنا، یہ سب چیزیں تابع ہیں اس مجموعی شعور کے جو اپنے لیے ایک عنوان مستقلاً قبول کر چکا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس نے اپنی کل شخصیت کے لیے ایک ٹائٹل، ایک لقب، ایک مقصود متعین نہ کر لیا ہو اور پھر اپنی تمام ذہنی اور حیاتیاتی سرگرمیوں کو اسی مقصود کے حصول میں صرف کرنے میں چاہے ناکام ہو، لیکن اس مقصود تک پہنچانے میں معاون کردار ادا کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر آدمیت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے انسانی فطرت کے اقتضاء کے عین مطابق، یعنی بلا کسی تکلف اور تصنع کے، آدمی اپنے لیے، اپنی کل شخصیت کے لیے ایک عنوان منتخب اور متعین کر چکا ہے، تو پھر زندگی میں عارضی یا دائمی انداز کے اثرات رکھنے والی دیگر مشغولیتیں اس کے اس بنیادی تشخص کی تعمیر مزید میں معاون ہی ثابت ہوں گی، مضر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن اور طبیعت کے
بلٹ ان تقاضوں کو، فطری تقاضوں کو جبراً اور مصنوعی طریقے سے نظر انداز کرنے کے نتیجے میں مذہب پر غور کرنے والا ذہن اور مذہب یا دین سے ماخوذ اخلاق کی سطح عمومی ذہنی معیار اور آفاقی اخلاقی مرتبے سے پست ہو کر رہ گیا، کیونکہ ایمان فلفلنگ نہیں رہا، اخلاق فطری نہیں رہا۔ یعنی یہ دین کے دو مقاصد تھے کہ ایمان میرے علم، میرے شعور، میرے ذہن، ان سب کو حالت سیرابی میں رکھتے ہوئے میرے اخلاق کی پیدائش کا یا پرداخت کا یا نشو و نما کا موجب یا واحد سبب بنے۔ تو ایمانیات سے شعور کی گہری طاقتوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کا تجربہ یہ بہت بھیانک نتائج پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے اخلاقی نتائج اپنی تمام احساساتی گہرائیوں کے ساتھ اگر نہ پیدا ہوں تو یہ گویا دینداری کے سانچے کو عملاً توڑ دینے کے مترادف ہے۔ تو ہمارے لیے ہر وہ فن، ہر وہ شغل، ہر وہ علم اپنی غلطی اور صحت کے یقینی امکانات سے قطع نظر مفید ہے، جو ہماری قبل از تحصیل علم یکسوئی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہو، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے کہ ہر وہ علم، ہر وہ فن ہماری دینی شخصیت کی تعمیر میں ایک نہایت ضروری کردار ادا کر سکتا ہے، جس کا مقصود اسے حاصل کرنے کی کاوشوں سے پہلے طے ہو۔ ہر وہ علم مضر ہے جسے حاصل کرنے کا مقصد اس سے پہلے میرے شعور میں موجود نہ ہو۔ ان ساری سرگرمیوں کو نیم دلی کے ساتھ یا دل میں چور رکھتے ہوئے نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ کہ شعور اور اخلاق کی پرداخت کے لیے ذہن میں جمالیاتی سرگرمیوں کا موجود رہنا معاون عنصر ہے۔ یہ مضر عمل نہیں ہے، مضر اس کے لیے ہے جس کے لیے مقصود شاعری بن جائے، مضر یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے مقصود ہی وہ بن جائے جو اس فن سے احوال یا معانی فراہم ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے مقصود نہیں ہے جو اپنے تعلق مع اللہ میں اپنے ایمانی شعور کی سمجھیں کرسٹلائزڈ حالت میں وہ شعور کے جمالیاتی یا اخلاقی یا عقلی یا نظری تقاضوں کو پورا کرنے والے ڈسپلنز کی سیر کر کے دیکھ رہا ہو، تاکہ اس کا شعور اپنی مجموعی ساخت اور یکسوئی میں ایک طرح کی خود رحمانہ اجنبیت اور تنہائی سے محفوظ رہے، ورنہ یہ سب کچھ سکڑتا چلا جائے گا، سب کچھ جو ہے وہ مرجھاتا چلا جائے گا۔ تو کوئی وجہ ہے کہ ہمارے سلف میں سے کوئی ایک بھی شاید نہ ملے جو اعلیٰ درجے کا شعری ذوق نہ رکھتا ہو، جو اعلیٰ درجے کا فہم لفظ نہ رکھتا ہو، جو اعلیٰ درجے کا ذوق جمال نہ رکھتا ہو۔ تو اس کو بس مطلب یہ کہ کچھ قرائن سے مجھے یہ لگا اس کو بالکل دل میں چور، ہم اس سے کچھ سیکھنے کے، ہم شاعری سے کچھ سیکھنے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم شاعری سے ایک مدد لے رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں موجود تمام مسلمات حالت سیرابی میں رہیں، ہمارا ایمانی شعور جو ہے وہ کیفیت حضور میں رہنا سیکھ جائے۔ تو یہ مقصد ہے اور اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو دور فرما دیں۔ تو میں پھر اپنے اطمینان کے لیے نہایت سادہ لفظوں میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں جو ان سب ایکٹیویٹیز کے پیچھے محرک واحد ہے،
کہ میں کم از کم یہ چاہتا ہوں اور اپنی اس خواہش میں دوسروں کو شریک رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان جو تعلق مع اللہ کی واحد رہگزر اور واحد منزل ہے، واحد ذریعہ ہے، یہ میرے اندر تمام سیرابیوں اور تسکینات کا واحد سرچشمہ بن جائے۔ تو جب تک میرے جمالیاتی شعور کی پوری کمک اس مقصد میں مجھے حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک میں اپنے ایمان کو اپنے شعور کے مرکز میں زندہ اور سیراب حالت میں، یعنی تعلق مع الحق کو اپنے شعور اور زندگی اور وجود کے مرکز میں شاداب اور سیراب حالت میں رکھنا گویا اپنے لیے مشکل پاؤں گا۔ شاعری یہ اس لیے کون پڑھتا ہے کہ وہ شاعری سے جو ہے وہ نظریات حیات اخذ کرے؟ شاعروں کو مقتدا بنانے والا تو گویا اپنی گمراہی کی نیت ہی سے سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ تو اس پہ رکھتا رکھتا اللہ نے چاہا تو کسی خاص موقع پر اگر موقع ملا تو ایک میں چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو ہو جائے نہایت سہل پیرائے میں کہ شاعری کا کیا مقصد ہے، شاعری کیوں پڑھی جائے اس موضوع پر، یا جمالیاتی فنون میں درک پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جائے۔ یہ ایک موضوع ہے پورا، یہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو یہ میری نظر میں آج کل کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔